یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، آج ہماری بحث کا موضوع سیاسی روح سے مولا امام زمان علیہ السلام پر بحث کی ضرورت۔ آپ دیکھیں کہ انسان نے جب بھی اس دنیا میں آنکھ کھولی، مختلف حکومتیں، مختلف قسم کے سیاسی نظام جو ہے وہ انسان دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو دنیا میں بہت 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 بڑی حکومتیں آئیں اور بڑے بڑے نظام آئے، لیکن انسان کو مطمئن نہیں کر سکے، انسان کی ضروریات کا کوئی حل پیش نہیں کر سکے۔ انسانوں کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی گئیں، کم نہ ہوئیں۔ ابھی بھی آپ اس جدید دور کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اگرچہ وہ پرانے زمانے والی شاہی حکومتیں، ایک شخص کی آمرانہ یا ایک فیملی کی جو آمرانہ حکومت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، بظاہر دنیا کے اندر جو ہیں وہ الیکشن ہے، جمہوریت ہے، لیکن اس کے باوجود انسان مضطرب ہے، انسان پریشان ہے، اور لوگوں کے مسائل اسی طرح جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اور ان مسائل کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ مثلا آج کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دو بڑے نظام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں گزشتہ جو چند دہائیاں ہیں ان کے اندر۔ ایک نظام جو کیپٹلزم ہے، سرمایہ داری کا نظام، جسے اہل مغرب نے متعارف کروایا۔ اس نظام کے اندر سرمایہ دار طبقہ جو ہے اس نے بہت سارے فوائد اٹھائے۔ بظاہر جو ہے وہ ایک لبرل ٹائپ نظام ہے، بظاہر اس کے اندر ڈیموکریسی کا بھی عنوان ہے، جمہوریت بھی ہے، بظاہر یہی دکھایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے حاکم بناتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ہی طبقہ ہے یا خاص لوگ ہیں، وہ محدود لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ دوسرا جو نظام ہے ہمارے سامنے آیا وہ کمیونزم ہے۔ یہ بھی بہت سارے ممالک کے اندر بھی انہوں نے ماڈل جو ہے وہ اجرا ہوا۔ بظاہر یہ مزدوروں کے حقوق کا مدافع، مزدوروں کے حقوق کا دفاع کرنے والا نظام، روٹی کپڑا مکان جیسے نعرے لگانے والا نظام۔ لیکن ان دونوں نظاموں نے، یہ دو قسم کے جو سیاسی ماڈل ہیں، یہ دو جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تو انہوں نے لوگوں کے مسائل کو تو حل نہ کیا، لوگ تو اسی طرح پریشان ہیں، بلکہ دنیا کو مزید خطرے سے دوچار کر دیا۔ عجیب و غریب قسم کے اسلحے بنائے انہوں نے، اور آپ دیکھیں یہ چند دہائیوں سے یہ جو نظام سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے انسان جو ہے وہ اس طرح کے عظیم خطرات سے دوچار نہیں تھا جس طرح آج ہے، کہ انہوں نے اسلحے کی دوڑ میں ایٹمی اسلحہ بنایا، ہائیڈروجن، پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہے کہ جو چند منٹوں میں جو ہے وہ پوری دنیا سے انسانوں، بلکہ ہر زندہ چیز، ہر جاندار چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیں۔ تو لوگوں کے مسائل تو حل نہ ہوئے، بلکہ لوگوں کو مزید خطرات سے جو ہے وہ دوچار کیا۔ اب ان میں سے ایک نظام جو ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے، مثلا کمیونزم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یا بہت ترمیم کر کے اس کے اندر بعض ملکوں کے اندر وہ رہ گیا ہے، لیکن معمولاً پوری دنیا سے جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ ہو کے ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کے مد مقابل جو کیپٹلزم ہے وہ بڑھ گیا ہے، پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، اور چونکہ اب اس کا کوئی رقیب نہیں، لہٰذا آپ دیکھیں کہ سرمایہ دار جو طبقہ ہے وہ کتنی منمانی کر رہا ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر ترقی ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ ہوس ہے، طمع ہے، پیسے کی دوڑ ہے۔ کچھ لوگ، محدود لوگ ہیں، وہ بے پناہ پیسہ کمائے جا رہے ہیں، اور دنیا جو ہے اس کے اندر وہ لوگ جو دوسرے لفظوں میں غربت کی جو لکیر ہے اس کے نیچے آنے والے لوگ دن بدن جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، غریب ہونے والوں کی جو ہے وہ تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی اس نظام نے، جو بظاہر ڈیموکریسی کا بھی اس کے اندر عنوان ہے، اس نظام نے بھی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں کیے،
لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ حل نہیں کی، لوگوں کو عدالت نہیں ملی، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملے، بلکہ لوگوں کو ایک امن و امان والی دنیا نہیں ملی، لوگ جو ہیں وہ زیادہ خطرات سے دوچار ہو گئے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس نظام نے لوگوں کی جو فیملی سسٹم ہے اس کو بھی توڑ دیا ہے، فیملیوں کے اندر بھی بے حسیاں بڑھ گئی ہیں، اہل محل کے اندر بھی بے حسیاں بڑھ گئی ہیں، وہ جو ایک حقوق کی بات ہوتی تھی، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق یا دیگر مسلمانوں کے حقوق، شہری حقوق، کچھ بھی نہیں جو ہے وہ بچ رہا، اور ایک پیسہ کمانے کی اور ایک مادی زندگی کی دوڑ ہے جس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے انسانی جو ہے اقدار وہ فراموش ہو رہی ہیں۔ تو سیاسی طور پر دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا نظام نہیں آیا کہ جو لوگوں کے تمام مسائل کو حل کرے، جو فقراء اور مساکین جو ہیں ان کی مدد کرے، انہیں اٹھائے اور انہیں بھی ایک راحت زندگی فراہم کرے، جو ایسے طمع کرنے والے اور ہوس رکھنے والے وہ محدود لوگ جو پوری دنیا کے اندر صرف پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں ان کو روکے اور ان سے عادلانہ رویہ اختیار کرے، اور اس کے اندر جو ان کے پاس جو لوگوں کا پیسہ ہے وہ لوگوں کو واپس پلٹائے، اور دنیا کے اندر انسان مساوات کو دیکھے، عدالت کو دیکھے، ایک اچھی خوشحال زندگی کو دیکھے۔ ابھی تک کسی نے کوئی ایسا نظام متعارف نہیں کروایا، اور نہ ایسا کوئی نظام جو ہے وہ اجرا ہوا ہے۔ قرآن اور ہماری احادیث، دوسرے لفظوں میں اسلام جو ہے وہ اس قسم کے نظام کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر اسلام اپنی حقیقی شکل میں اجرا ہو جاتا اور صحیح معنوں میں سیاسی حکومت قائم ہو جاتی اور اس پر حاکم وہ لوگ حاکم بن جاتے جو واقعاً اہلیت رکھتے تھے، جو پیغمبر کی مانت تھے، جن کی صفات اور خصوصیات جو ہیں وہی ہیں جو اللہ زمین پر جو ہے وہ حاکموں کی چاہتا ہے، تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے کہ ایک تیسرا نظام امامت جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ خوشحال کرتا، لوگوں کو امن و امان بھی میسر ہوتا، لوگوں کو عدالت بھی میسر ہوتی، اور لوگوں کے تمام مسائل حل ہو جاتے۔ یہ اسلامی سیاسی نظام یہ احادیث کی روح سے امام مہدی علیہ السلام کے وجود مبارک کے ذریعے پوری دنیا میں قائم ہوگا، کہ جب امام آئیں گے تو وہ قرآن کی حکومت قائم کریں گے۔ ان کے زمانے کو کہتے ہیں قرآن کا زمانہ، امام قرآن کو حاکم قرار دیں گے، اور جب قرآن صحیح معنوں میں اپنی صحیح تفسیر، اپنی صحیح تشریح کے ساتھ دنیا پر حاکم ہوگا، اس وقت دنیا جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک حسین اور خوبصورت زندگی کو جو ہے وہ اور سعادت بھری زندگی کو دیکھے گی۔ اب ہماری جو احادیث ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یقوم القائم بامر جدید و کتاب جدید و قضاء جدید، کہ امام قائم جو ہیں، امام زمانہ علیہ السلام، وہ نیا قانون لے کے آئیں گے اور نئے انداز سے اسے اجرا کریں گے۔ یعنی اس سے پہلے انسانوں نے جس قسم کی حکومتوں اور جس قسم کے سیاسی نظاموں کو دیکھا ہے، یہ ان کی مانند نہیں ہوگا، ان سے نیا ہوگا، چونکہ اسلام کا سیاسی نظام ابھی صحیح معنوں میں کسی جگہ پر لاگو ہی نہیں ہوا۔ اگر بعض ممالک میں لاگو ہوا ہے تو وہ کچھ حد تک، مکمل طور پر ابھی جو ہے وہ جاری ہی نہیں ہوا، اجرا ہی نہیں ہوا۔ تو امام جب آئیں گے تو وہ مکمل طور پر قرآن و حدیث سے، یا وہ وہی جو پیغمبر پر آتی رہی ہیں اس سے ماخوذ جو نظام ہوگا، جب اس کو اجرا فرمائیں گے اور ایک حقیقی اسلامی حکومت قائم کریں گے کہ جس کے حاکم اللہ کی طرف سے منسوب کردہ امام ہوں گے، تو اس صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پوری دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ دیکھے گی۔ وہ یہ دیکھے گی کہ دنیا کے اندر سب لوگ جو ہیں وہ مساوات سے برخوردار ہیں، سب لوگوں کو عدالت میسر ہے، پھر دنیا میں کوئی فقیر نہیں ہے، پھر دنیا میں کوئی مسکین نہیں ہے۔ جیسے مولا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ حکومت قائم ہوگی تو پوری دنیا میں کہیں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ ایسا اقتصادی نظام بنائیں گے جس میں سب کے حقوق پورے ہوں گے، ایسا معاشرتی نظام بنائیں گے، اس انداز سے جاری کریں گے، اور احادیث کہتے ہیں کہ وہ حکومت کے جو اراکین ہوں گے، حکومت میں جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے، ان پر وہ اس طرح سخت گیری کریں گے کہ کوئی کسی کا حق جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا اور نہ ضائع ہونے دے گا۔ تو یہ ایسی حکومت ہوگی کہ جو انسانی زندگی کو، یا دوسرے لفظوں میں دنیا کی زندگی کو بہشت کی مانند، جنت کی مانند جو ہے وہ بنا دے گی۔ ہماری بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ اہل آسمان زمین والوں پر رشک کریں گے جب زمین پر ایک ایسا سنہری دور جو ہے وہ دیکھیں گے، اور یہ حکومت بالآخر
آخری زمانے میں آئے گی، جیسا کہ بعض احادیث میں مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری حکومت سب سے آخر میں آئے گی، اس سے پہلے جنہوں نے حکومت کرنی ہے وہ کر لیں، چونکہ جب ہمارا قائم حکومت کرے گا اور جب وہ دنیا میں عدل و حق کو قائم کرے گا اور عدل پر مبنی نظام قائم کرے گا جس میں لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، پھر کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہمیں ملتی تو ہم بھی یہ کرتے، اس سے پہلے جنہوں نے کرنی ہے وہ کر لیں، چونکہ جب امام قائم پروردگار کے حکم سے یہ حکومت قائم کریں گے تو پھر کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا۔ تو اب یہ جو اتنی بڑی تبدیلی آنی ہے سیاسی، اور اتنی بڑی عظیم حکومت قائم ہونی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو مشرق سے مغرب تک ہوگی، ایک ہی حکومت قائم ہوگی، تو اس حاکم کی معرفت رکھنا جو ہے وہ ہم پر ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حاکم کون ہیں، ان کی کیا شناخت ہے، ان کی کیا خصوصیات ہے، اور اگر یہ ہیں تو کیوں پردہ غیبت میں ہیں، کیوں ظہور نہیں کر رہے، آیا اس ظہور کرنے میں ہمارا بھی کوئی کردار ہے، ہمارا بھی کوئی نقش ہے، ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، تو ہم اپنے فرائض پورا کریں تاکہ وہ دور جلد جو ہے وہ آئے اور ہم جلد جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک عظیم عادلانہ الہی حکومت کا جو ہے وہ مشاہدہ کریں اور اس کی برکات سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوں۔ تو یہ مسئلہ اس اعتبار سے امام کی معرفت پر جو ہے وہ موقوف ہے۔ تو پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دنیا کے آخری الہی سچے حاکم کو پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں، اور ہمارا بھی اس عظیم الہی حکومت کے قائم ہونے میں ایک حصہ ہو، تاکہ دنیا میں ایک حقیقی معنوں میں جو ہے وہ ایک پرمسرت اور سنہری زندگی جو ہے وہ قائم ہو، اور اللہ ہم سب کو وہ زندگی دکھائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔